بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت مند افراد کے نماز کے طریقے پر گفتگو کرنے کے بعد آج ہم بیمار لوگوں کی نمازوں کے بارے میں بھی گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ بیمار ہوں اور کسی نہ کسی رکن کے نماز کے کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی پر وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں تو ان کو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، آج اس بارے میں گفتگو رہے گی۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ٹھہرنے پر وہ قادر نہیں ہے یا ٹھہرتا ہے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے یا ٹھہرنے پر مرض زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مانڈی بچھا کر بیٹھ جائے، جس کو ہم چار زانو بیٹھنا کہتے ہیں۔ تو چار زانو حالت قیام میں وہ بیٹھ جائے گا، اس کے بعد جب وہ رکوع میں جائے گا تو وہ دو زانو بیٹھ جائے گا، اور دو زانو بیٹھ کر کم از کم اتنا جھکے گا کہ اس کے تھوڑا سا چہرے کا تھوڑا سا حصہ گھٹنوں کے برابر ہو جائے۔ اس کے بعد اگر اس میں سجدہ کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ سجدہ کرے گا، اور اگر سجدہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو سجدے کے لیے بھی اشارہ کرے گا، یعنی اتنا جھکے گا کہ اس کا چہرہ تھوڑا سا زمین کے قریب ہو جائے۔ اور یہ جو سجدے کے لیے وہ جھک رہا ہے، یہ جھکنا رکوع کے جھکنے سے تھوڑا زیادہ ہوگا، یعنی سجدے میں آپ تھوڑا زیادہ جھکیں گے۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اس کو لیٹ کر نماز ادا کرنا چاہیے، اور یہ لیٹ کر نماز ادا کیسی کرنی چاہیے اس کا طریقہ آگے آنے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو وہ سجدہ ادا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تو وہ اپنے سجدے کی جگہ پر تکیہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی جتنا اس میں جھکنے کی صلاحیت ہے اسی مقام پر وہ سجدہ رکھے گا۔ یعنی مان لیجیے اس میں اتنا جھکنے کی صلاحیت ہے تو اب وہ تکیہ بھی اسی لیول تک رکھے گا جہاں تک اس میں جھکنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے اونچا نہیں رکھنا چاہیے، اس کی صلاحیت جہاں تک ہے اس سے اونچا نہیں رکھنا چاہیے۔ جہاں تک صلاحیت ہے جھکنے کی وہاں تک ہی اس کو سجدے میں تکیہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب چونکہ امام کے ساتھ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو امام صاحب جماعت کا لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑا سا وقت زیادہ لیتے ہیں قیام میں، تو جتنا وقت امام صاحب لیتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، تو کسی میں اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے اتنی دیر ٹھہرنے کی، تو اس کے پاس دو آپشنز ہوں گے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ دو آپشنز ہوں گے۔ پہلا آپشن یہ کہ وہ نماز امام کے ساتھ بیٹھ کر ادا کر لے، اور اگر دوسرا آپشن یہ ہے وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھے اور ٹھہر کر پڑھے، یعنی جتنی دیر وہ ٹھہرنے کی اس میں صلاحیت ہے وہ اپنے لحاظ سے اتنی دیر میں ٹھہر کر جلدی سے نماز پوری کر لے۔ تو یہ دونوں سچویشن میں ہی ایک فرض چھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ پہلی سچویشن میں جب آپ امام کے ساتھ ٹھہر کر نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کا قیام چھوٹ جائے گا، اور قیام فرض ہے۔ اور دوسری سچویشن میں جب آپ ٹھہر کر نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ دونوں بھی صورتوں میں کوئی نہ کوئی ایک فرض چھوٹتا ہے، لہٰذا دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال آپ جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں ان دونوں آپشن میں سے۔ اور اگر کسی شخص کو ٹھہر کر نماز ادا کرنا ممکن ہے اور وہ رکوع سے یا سجدے سے اس میں صلاحیت نہیں ہے رکوع یا سجدہ کرنے کی، تو اب وہ رکوع یا سجدہ جس میں بھی اس میں صلاحیت نہیں ہے اس کے لیے اشارہ کرے گا اور ٹھہر کر نماز ادا کرے گا۔ وہ اس لیے کہ ایک رکن ادا نہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا رکن ساقط نہیں ہوگا، یا اس کا مطلب یہ
کہ اگر آپ کے پاس رکوع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تب بھی آپ کو قیام کرنا پڑے گا، ٹھہر کے نماز ادا کرنا پڑے گا، اور رکوع کے لیے آپ اشارہ کر لیں گے۔ یا آپ کے پاس سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ٹھہر کر نماز ادا کریں گے اور سجدے کے لیے اشارہ کر لیں گے، یعنی زیادہ جھک جائیں گے۔ تو بولنے کا مطلب یہ کہ ایک رکن ادا نہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونا، ایک رکن ادا کرنے کی صلاحیت کا نہ پایا جانا دوسرے رکن ادا نہ کرنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ اب یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ان میں قیام کی صلاحیت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص، کسی شخص کی کمر اتنی جھکی ہوئی ہے کہ بالکل وہ کمان کی طرح ہو گیا ہے، تو جب وہ قیام کی حالت میں ٹھہرے گا تو وہ جتنا سیدھا ٹھہر سکتا ہے اتنا سیدھا ٹھہرے، اس کے بعد پھر رکوع کے لیے جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھک کر نماز ادا کر لے۔ اور اگر کسی کے پاس بیٹھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، بیٹھ کر بھی وہ نماز نہیں ادا کر سکتا ہے، تو اس کو لیٹ کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور لیٹ کر نماز ادا کرنے میں رائٹ کروٹ ہونا چاہیے، یعنی نماز آپ رائٹ کروٹ پر ادا کریں گے۔ تو رائٹ کروٹ اس طرح لیٹیں گے کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ لیفٹ کروٹ قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے لیٹ کر نماز ادا کریں گے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ اور اگر رائٹ کروٹ لیٹنے کی استطاعت نہیں ہے تو چت لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور جب آپ لیٹ کر نماز ادا کر رہے ہوں تو رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کریں گے، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں گے، چہرہ سر تھوڑا جھکائیں گے، اور سجدے کے لیے چہرہ تھوڑا اور جھکائیں گے، زیادہ جھکائیں گے، اس طرح اشارہ کریں گے۔ اور اگر کسی کے پاس لیٹ کر نماز ادا کرنے کے دوران سر جھکانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اپنا منہ سے اشارہ کرے گا، یعنی اس طرح ہونٹوں سے، منہ سے وہ اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کے لیے۔ اور اگر کسی کو حالت نماز میں صلاحیت آ جاتی ہے، یعنی مان لیجیے وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا تھا، تو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد کسی میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ ٹھہر کر نماز ادا کرے، ایک رکعت پڑھ لیے تھے بیٹھ کر، اب آ گئی اس میں صلاحیت ٹھہرنے کی، تو وہ ٹھہر کر اس کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر رکوع اشاروں سے یا سجدہ اشارے سے کر رہا تھا، پھر صلاحیت رکوع کرنے کی یا سجدہ کرنے کی آ گئی، تو اب اس کو پھر رکوع اور سجدہ پورا کامل ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح باقیہ نماز میں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص، اس کا الٹا سچویشن اگر ہو، کوئی شخص جو ہے ٹھہر کر نماز ادا کر رہا تھا اور پھر اس میں جو ہے ٹھہر کر نماز ادا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی دوران نماز، تو اس کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص سواری پر ہے اور باہر نکل کر نماز ادا کرنے میں بہت زیادہ بارش ہے اور بہت زیادہ اطراف کیچڑ ہے، اور بغیر کیچڑ میں بھیگے کے پورا لتھڑے گئے بغیر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی حالت میں سواری میں ہی نماز ادا کر سکتے ہیں۔